السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان رات کو سویا، سر کے اور داڑھی کے بال کالے۔ صبح کو جب اٹھا تو سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو محلے والے تو جانتے ہی تھے کہ یہ تو نوجوان ہے، 22-23 سال کی عمر ہے۔ کل رات کو جب ہم اس سے ملے تھے تو سر اور داڑھی کے بال کالے تھے، تو سب نے حیران ہو کے پوچھا کہ ابھی صبح جو ہے تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ کہنے لگا رات کو میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ قیامت کا منظر قائم ہو گیا ہے، اور لوگوں کو، کافروں کو، جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ بس اس منظر کو دیکھتے ہی خوف اور گھبراہٹ کے مارے جو ہے وہ میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو پولیس والے کسی مجرم کو پکڑے اور لاٹھیاں مارتے ہوئے اور ٹھڈے مارتے ہوئے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں۔ ہماری دکان پہ اس طرح کی ایک پولیس کی گاڑی آئی تھی، اور اس میں ایک مجرم بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اس کو گاڑی سے اتارا، میں نے کرسی دی، پیش کی، انہوں نے منع کر دیا، بولا نہیں اس کو کرسی نہیں دینی۔ وہ بیچارہ نیچے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ کو کبھی جو ہے وہ جب اس منظر کو دیکھ کے جب آپ گھر پہ جائیں گے نا، تو شاید آپ کو کھانا نہیں کھایا جائے گا آپ سے، اور 2-3 دن طبیعت میں انقباض رہے گا اس منظر کی وجہ سے۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی ہے جس کو سورہ مزمل میں بیان کیا گیا، یوم یجعل الولدان شیبا۔ وہ اتنا ایسا دن ہے کہ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ پھر سارے انسان اسی کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور کتابوں میں لکھا ہے، ایک ہمارے یہاں عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ الطحاویہ، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 3000 سال تک سارے انسان کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور کیونکہ عربوں کا مقولہ ہے الانتظار اشد من القتل، انتظار جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو آج تو ہم سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے انتظار نہیں ہوتا، تو اس 3000 سال اسی کنڈیشن میں۔ اور کنڈیشن کیا ہے؟ ایک طرف سے زمین نے پاؤں پکڑے ہوئے ہوں گے، ایک طرف سے ایک فرشتہ آگے اور ایک فرشتہ پیچھے ہوگا، 2 قدم سے زیادہ چلنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، اور جو ہے وہ زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر انسان ننگا ہوگا۔ تو سارے انسان ظاہر پریشان ہو جائیں گے۔ تو اور حدیث شریف میں آتا ہے اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو سب آدم علیہ السلام سے جا کے عرض کریں گے کہ آپ ہم سب کے ابا ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دیں اور اس انتظار کی زحمت سے ہمیں بچا لے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے آج سے پہلے کبھی اللہ کو نہ اتنے غصے میں دیکھا ہے، نہ کبھی آج کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ میں اللہ سے سفارش کروں۔ جاؤ میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ اسی طرح وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور سب یہی مضمون عرض کریں گے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور اس آنے جانے میں 1000 سال نکل جائے گا۔ تو 5 نبیوں سے گزر کے جب حضور کے پاس آئیں گے تو 5000 سال یوں گزر جائیں گے۔ تو 3000 سال وہ اور 5000 سال یہ گزر جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں آج میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں یہ کر سکوں، آج کوئی نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے،
اور فرماتے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کہی ہوگی، نہ میرے بعد کسی نے ایسی تعریف کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، کہا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے کہ جبرائیل اللہ سے عرض کرے کہ اپنے بندوں کا حساب کتاب شروع کرے، تو جبرائیل علیہ السلام یہ سفارش لے کے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اور جو ہے وہ مقام محمود بھی اسے ہی بولتے ہیں۔ جب سارے انبیاء سفارش سے عاجز آ جائیں گے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کریں گے۔ جو آج ہمارے نبی کو نہیں مانتے یا ہمارے نبی کے طریقوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ہمارے نبی کو کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ایک عمومی احسان ہوگا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ تو یہ وہی ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ کل حضور کو سب کے سامنے عطا فرمائیں گے۔ تو اب مقام محمود تو پہلے ہی عطا ہو چکا ہے، پھر ہم سے کیوں کہا کہ آپ یہ دعا مانگو؟ ہم سے اس لیے کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، حضور کی سفارش مل جائے، نیکیاں مل جائے۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا تو ہم دعا کرتے ہیں حضور سے کہ اللہ کے نبی کے اوپر، آپ اپنے نبی کے اوپر خصوصی رحمتیں اتاریے۔ تو رحمتیں تو پہلے ہی اتر چکی ہیں، ہم دعا مانگے نہ مانگے اللہ کے نبی کو ہماری دعا کی ضرورت تھوڑی ہے، اور اللہ کو اپنی رحمتیں اتارنے کے لیے ہماری دعاؤں کی ضرورت تھوڑی ہے۔ لیکن ہمیں اس لیے حکم دیا گیا تاکہ ہم بھی شفاعت کے مستحق ہو جائیں اور ہمیں بھی اللہ کا تقرب مل جائے۔